بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پامیلا کپور بھارت کی مشہور صحافی اور عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے معروف تھی۔ انہوں نے حال میں ہی اپنے شوہر کی مدد سے بھارت میں کال گرل بن جانے والی لڑکیوں کے انٹرویو کیے تاکہ پتہ چلے کہ آخر باعث زندگی جیتے جیتے کوئی لڑکی کیسے اس گڑھے میں جا کر گرتی ہے۔ یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پامیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ عورتیں، کالج کی لڑکیاں، استانیہ اور ایسی عورتیں کالگر بنی ہوئی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ بھارتی معاشرتی کا یہ رخ دکھانے کے لیے اپنے قائرین کے لیے انٹرویو پامیلا کے شکریہ کے ساتھ شائع کر رہا ہے۔ ادارے میں 20 سالہ کانتی ایک سادہ اور درمیانی شکل و صورت کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کافی چھوٹا، جسم پتلا مگر متوازن، معمولی میک اپ کرتی ہے، کسی قدر شرمیلی ہے اور میل ملاپ سے گریز کرتی ہے۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی۔ یہ سلسلہ 3.5 سال سے چل رہا تھا۔ تنخواہ 150 روپے ملتی۔ اس نے کال گرل کے طور پر کام 2.5 سال سے جاری رکھا ہوا تھا، جس سے 300 روپیہ ماہانہ کماتی تھی۔ کانتی نچلے متوسط خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا والد ایک فیکٹری میں ویلڈر تھا اور اس کی تقریباً 350 روپے ماہانہ آمدنی ہے۔ اس کی تعلیم 8 جماعتوں تک ہے۔ کانتی کی ماں جو فوت ہو چکی ہیں صرف 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ کانتی اپنے والدین کی دوسری اولاد تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ والد چونکہ میٹرک نہیں کر سکا، جس کا اسے شدید احساس تھا، اس لیے وہ اپنی اولاد کو معیاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر کانتی رک گئی۔ میں نے مزید کچھ بتانے کے لیے کہا تو وہ تیار تو نہ تھی، مگر میرا اصرار ہوا اور منت سماجت بڑھی تو وہ اپنی زندگی اور بچپن سے لے کر اب تک کے تجربات بتانے پر آمادہ ہوئی۔ چنانچہ اس نے بتایا شروع کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہوئے تھے، لیکن میرے والدین کے باہمی تعلقات بالکل خوشگوار تھے۔ ہم نے انہیں کبھی لڑتے نہیں دیکھا۔ البتہ کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء کی ہمارے ہاں ہمیشہ قلت رہی۔ اسی وجہ سے میرے والدہ بہت جنجلاتی اور مغموم رہتی۔ پھر بھی میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بستہ تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک کانوینٹ میں داخل کروا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہماری یونیفارم اور فیسوں کے اندر ہو جاتا، باقی جو کچھ بچتا آئے سے روٹی، کپڑا اور دیگر لوازمات بمشکل پورے ہوتے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ ہمیں رات کا کھانا کھائے بغیر ہی سونا پڑتا۔ اس سے میری ماں بہت دکھی ہو جاتی۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم ایک مطمئن اور خوش گھرانے کے افراد تھے۔ میرے والد کے اوقات کار بہت طویل تھے۔ جب وہ تھکے ہارے گھر واپس آتے، ہم پر نصف سے زیادہ نیند طاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے اپنی ماں اور بڑے بھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ میں چونکہ کم عمر تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہ آتا کہ ہمارے پاس میری دیگر کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے کا کافی کچھ کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ میرے والد کے پاس دولت کم ہونے کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی کہ میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراق ہونا چاہیے اور کھانے کو کیک پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے اور بسورنے نے صرف میرا بڑا بھائی اچھی طرح محسوس کرتا تھا، چنانچہ وہ اپنے حصے کے کھانے میں سے کچھ مجھے دے دیتا اور اپنی شرٹ اور شارٹس پر آنے والا خرچہ بچا کر میرے لیے فراق لے آتا۔ مجھے اس وقت ان چیزوں کا احساس نہ تھا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ اس وقت آنے لگی جب میری عمر 9 سال ہوئی۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقے کرتی ہیں کہ ان کے شوہر اور بچوں کو کافی کھانا مل سکے۔ وہ بہت کمزور تھکی تھکی دکھائی دینے لگی کیونکہ سارے گھر کا کام اسے تنہا نپٹانا پڑتا۔ والد جب کام سے واپس آتے تو وہ بھی جنجلائے ہوئے ہوتے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ ٹپٹ کرتے۔ وہ بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے، اس لیے وہ کبھی کبھار صرف اسی کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں سے حصہ دے دیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم ایک خوشگوار گھرانہ تھے، لیکن پھر بھی ہم پر ایک آفت آن ٹوٹی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعہ اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی 11 سال کا تھا۔ 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر اندر وہ بہت کمزور ہو گئی۔
کانتی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے سنا تھا کہ ہمارا متفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا اور چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ اتنے دورے پڑتے کہ کچھ کھاتی پیتی بھی نہ تھی اور کئی راتیں جاگ کر گزارتی تھی، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ والد اپنی تھوڑی تنخواہ کی وجہ سے اس کا علاج، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ کانتی نے اپنی داستان غم جاری رکھے ہوئی تھی۔ ہم پر دوسری آفت تب آئی جب میرے بڑے بھائی کا انتقال 4 سال بعد، اس وقت بڑی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوتے اور باپو فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اندر باہر جاتی۔ اس دن بھی ماں غالباً مارکیٹ گئی ہوئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ سڑک پر گر گئی، سر میں شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئے۔ چھوٹا بھائی وہ مشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ باپو کو بھی شدید صدمہ پہنچا۔ وہ ہر وقت مغموم رہنے لگے اور ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی سرسری بات کر لیتے، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی مزید یاد ستانے لگتی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی کہ ہم کانوینٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی کرنا پڑتا۔ 13 سال کی عمر میں ہی سنبھالنا پڑا۔ میں کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات سمجھے بغیر ہی بار بار اسے گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان ہوتے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں بھی مدد ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں۔ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا جسے شروع میں ہم انٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اسے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اسی کی بات سنتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے لاتے، اس کی بڑی ناز برداری کرتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں ہی رہتے، انہیں ہمیں بچوں سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیے۔ ہماری بڑی بدقسمتی تھی کہ باپو نے اس کتیا نام نہاد انٹی کو گھر میں ڈال لیا۔ اسے گھر کے کسی کام سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ان کاموں میں ہم دونوں بہنوں کو جوت دیا۔ جب ہم تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی تو بستہ چھوڑنے اور یونیفارم اتارنے کے بعد ہم کھانا پکانے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی اور رات گئے تک لگی رہتی۔ ہوم ورک بھی تسلی سے نہ کر سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ باپو کی آمدنی بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہم عموماً پیٹ بھر کے کھانا کھاتے، البتہ کبھی کبھار کھائے بغیر بھی سو جایا کرتے، لیکن اب فاقے زیادہ ہونے لگے تھے۔ اس نام نہاد انٹی کتیا نے کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پہ چلا جاتا اور ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ہمارے گھر میں ہوتے اور ان کی خاطر تواضع کی جاری ہوتی۔ ہمیں یہ بات پڑوس کی ایک خاتون نے بتائی جو ہماری متوفیہ ماں کی سہیلی تھی۔ پھر اس کا حوصلہ دیکھو کہ مجھے تو لڑکوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی اور خود غیر مردوں سے گلچھڑے اڑانے میں کسی کی روک ٹوک نہ تھی۔ میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کے باوجود ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہم سے مشفقانہ سلوک ہوتا تو شاید میں اس کی طرف سے عائد پابندیاں قبول بھی کر لیتی، لیکن موجودہ صورتحال ان پابندیوں کو آمریت ہی سمجھے۔ باپو کی آمدنی محدود تھی تو اس کے اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہمیں تو 2 وقت کی روٹی سادہ میسر نہ تھی۔ کئی دفعہ میں نے باپو سے بات کرنے کے بارے میں سوچا، مگر وہ اس کتیا سے اتنا لاڈ پیار کر رہا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے کبھی ہم سے پوچھنے کی کوشش ہی نہ کی یہ عورت ہم سے ایسا سلوک کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے کہ برا کر رہی ہے۔ پھر اس وقت کانتی کا پیمانہ صبر جھلک پڑا جب آنٹی نے اس کے باپ کو
قائل کر لیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کسی جاب پر لگا دیا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرے۔ یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہاں تک نہ تھی بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن میں کانتی اور بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی فاقوں سے دوچار ہو جائے۔ اس بار اس کا بھائی مادہ بغاوت ہو گیا اور بعض اوقات وہ اسے بری طرح گالیاں بھی دیتا۔ انہیں گھر سے جیب خرچ نہ ملتا۔ کانوینٹ میں جہاں دولت مند لوگوں کے بچے پڑھے تھے وہ خود بھی خود کا خرچ کرتے اور دوستوں کی خاطر و مدارت کرتے تھے۔ اس پر ان کے دل میں آنٹی کے خلاف غصہ مزید بڑھ جاتا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی خرچ کے لیے کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کریں تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور بھائی بہن کو بھی دے، تاکہ ان کے دلوں سے کمتری اور محرومی کا احساس کم ہو۔ جیب خرچ تو لگ رہا، انہیں پیٹ بھر کے روٹی تک میسر نہ تھی۔ اب تو اس نے باپ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی اولاد کی نہ تو کوئی پرواہ کرتا ہے، نہ اسے وقت دیتا ہے، سارے پیسے لا کر نئی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی تھی جہاں وہ کتیا میری انٹی بھی رہتی تھی۔ میں کوئی بھی جاب فوری طور پر قبول کرنے کو تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے کچھ رقم حاصل کروں۔ میری زبردست کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی محض فیس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے پہ مجبور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی خلا کو پر کرنے والی ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت میں 100 روپے ماہانہ پر عارضی ٹیچر تعینات ہوگی۔ میں نے اس کے حالات کو مزید خریدنے کی کوشش کی، وہ حالات دریافت کیے جن میں اس نے کال گرل کے طور پر کام کرنے کا آغاز کیا۔ میں نے بڑی مشکل اور کوشش دم دلاسا دے کر اسے یہ ساری تفصیلات بیان کرنے پر آمادہ کر لیا۔ کانتی پہلے تو کافی جھجکی، پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتایا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی طلبہ ٹیوشن پڑھنا چاہے تو اسے میرے نام کی سفارش کر دیں۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پر مجھ سے ٹیوشن پڑھنے کا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے 50 روپے ماہانہ ملنے لگے۔ اس طرح تنخواہ سمیت 150 روپے ملنے سے میری زندگی میں بڑا فرق آ گیا۔ تاہم جہاں تک میری ضرورت کا تعلق تھا یہ بہت کم تھا۔ مجھے بہن بھائیوں کی کانوینٹ کی تعلیم جاری رکھنے اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ بہرحال سردست اس سے زیادہ میں کہاں سے لاتی؟ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے میری بہن اور بھائی کی کانوینٹ فیس دینا کا سلسلہ مجھے یقین ہے کہ اس ظالم انٹی کے اکسانے پر بند کیا ہے، اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی گھٹوا دی۔ اس طرح مجھے اپنی بڑی توہین اور بے چارگی کا احساس ہونے لگا۔ اس دوران اسکول میں بھی مجھے یہ بات بھی محسوس ہونے لگی کہ دوسری استانیاں مجھ سے ہمیشہ بہتر لباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ کیا مجھے ان جیسی نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر میرا خیال اس لڑکی کے والد کی طرف گیا جسے میں پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا اور دولت مندوں سے اس کی دوستیاں اور جان پہچان بھی کافی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلی ملاقات میں جو ٹیوشن فیس وصول کرتے وقت ہوئی، میں نے اسے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، اپنی تنخواہ کی کمی کو ٹیوشن سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن کی ضرورت ہو تو میں توجہ سے پڑھاؤں گی، اس سے مجھے بھی کچھ فائدہ پہنچے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ اچانک رک گئی۔ ایسا لگا شاید وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ چنانچہ کچھ دیر تک میں بھی خاموش رہی۔ میں نے اس پر اس کے ماضی کے تجربات کے انکشاف کے لیے زور دینا مناسب خیال نہ کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں جن میں اس کے اسکول کے حالات، ساتھی استانیوں کے ساتھ رہن سہن،
مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں سوال وغیرہ شامل تھے۔ پھر میں نے اس کا موضوع پا کر بڑی ہوشیاری سے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھنے والی طلبہ کے والد کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا اس نے اسے کچھ مزید ٹیوشن دلوائی۔ اس پر اس نے دوبارہ اپنے تجربات بتانا شروع کر دیے۔ انتہائی غیر مناسب طور پر میری زندگی کا پہلا بڑا تحریری خیز واقعہ پیش آ گیا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 17 برس تھی۔ میری پرائیویٹ شاگرد کے والد نے اپنے گھر پر ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کے ہمراہ اس کے دوست کے گھر چلوں۔ میں فوری راضی ہوگی کہ مجھے اپنے دوست سے متعارف کروائے گا، اس کے ذریعے ٹیوشن دلوائے گا۔ اس شام جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس کی رونقیں دیکھ کر میری مرعوبیت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پر کچھ شرم بھی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میرا لباس ایسی محفل کے شایان شان نہ تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروایا اور مجھے اس کے پاس کرسی مل گئی۔ مجھے شراب کا پیک پیش کیا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے اصرار پہ میں نے کچھ نرم ہو گئی کیونکہ میں پسماندہ یا مغرور ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے پیگ تھام لیا اور اس کی کڑواہٹ کے باوجود 3 یا 4 پیگ لے لیے۔ مجھے اپنا سر جلد ہی چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی میں باتوں اور زیادہ حشاش ہونے کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں کھانے میں ہر کسی کے ساتھ شریک ہوئی، چند والے ایک میز سے اور چند دوسری میز سے اٹھائے، اور مہکتی ہوئی پورے ہال میں گھومنے لگی۔ جب ڈنر ختم ہو گیا تو میں نے اپنے شاگرد کے والد سے کہا کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے، تو اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا کیونکہ بقول اس کا دوست مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید اپنی بچی کی ٹیوشن فیس اور پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہاں مجھ سے میرے کاموں، مشاغل، میری ملازمت اور خاندان کے حالات اور آمدنی وغیرہ پوچھنے کے بعد مجھے کچھ رقم دی اور پھر بتایا کہ جو دوست تمہیں اپنے ہمراہ لایا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتایا ہے کہ تم بہت ضرورت مند ہو، اس لیے میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس پر خاموش رہی، صرف مسکرا دی۔ اس پر اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، جس پر میں نے ذرا مذمت کی، لیکن نشے کے اثر کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ نشے نے دماغ کو معاف کر رکھا تھا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چنانچہ میں کافی رقم مل جانے کی وجہ سے دلی طور پر خوش تھی۔ میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ اسے پکڑنے دیے، اور اس کے بعد اس نے تقریباً ہی زبردستی میرے ساتھ جنسی فعل کیا۔ باہر اس کا دوست جس نے اس پروگرام کا عملی جامہ پہنایا تھا وہ میرا منتظر تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر تھوڑا سا جنپا، پھر راستہ بر بغیر بات کیے گاڑی چلاتا رہا اور مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد ازاں بتایا کہ اس واقعے کے کئی روز بعد یعنی کہ کئی ناغے کر کے وہ اپنی شاگرد کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی۔ اس کے باپ نے مجھے فراغت کے بعد ٹھہرنے کے لیے کہا، جیسے کہ وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے۔ اپنی بیٹی کو اندر بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اسے پیسے ملیں گے بشرطیہ وہ اس کی ہر بات مانتی رہے۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ ویسی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسی اس رات اس کے دوست نے کی تو مجھے اس کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہو گیا انکار کیا تو ممکن ہے اس کی بیٹی کی ٹیوشن بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ ابھی میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہی تھی تو بولا، اس کی بات نہ مانے گی تو اس رات والی بات اس کے والدین اور اسکول والوں کو بتا دیں گے، اس طرح اسکول سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اس دھمکی پر میری نظروں کے سامنے اپنے گھر کے دکھ، مصیبتیں، نوکری سے قبل بہن بھائیوں کے غمگین چہرے گھوم گئے اور سنگ دل والدین کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو اسکول میں بدنام ہونے کے علاوہ گھر سے بھی باہر پھینک دی جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھا جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح میں نے کال گرل کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔
میرے اس سوال پر کال گرل کے طور پر کام کرنے کے بارے میں تمہارا رد عمل کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، گاہکوں کے ساتھ پہلے چند تجربات تو کافی ناخوشگوار اور نفرت انگیز تھے، لیکن بعد میں اس کے احساسات کافی تبدیل ہو گئے۔ پھر بھی وہ ان حرکتوں کو مضحکہ خیز اور بیہودہ، گندی اور واہیات بات سمجھتی ہے۔ میں اب بھی اسی اسکول میں پڑھا رہی ہوں اور اس شخص کی بیٹی کی پرائیویٹ ٹیوشن بھی جاری ہے۔ مجھے اپنے امیر دوستوں، کاروباری ساتھیوں کے ہاں لانا لے جانا اپنی ذمہ دار لیا ہوا ہے۔ وہ ان دوستوں سے تجارتی فائدے حاصل کرتا ہے اور مجھ سے خود جو حرکتیں کرتا ہے ان کے عوض الگ رقم دیتا ہے۔ گھر میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ مجھے اور ٹیوشنز مل گئی ہیں، اس سے زیادہ پیسہ بن جاتا ہے۔ جب کبھی بہت دیر ہو جاتی ہے یا دیر سے پہنچتی ہوں اور کہہ دیتی ہوں کہ میری فلاں شاگرد کی طرف سے پارٹی ہے، میں تقریباً 3 سال سے اسی جھوٹ کو نبھا رہی ہوں۔ میری شاگرد کا باپ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایسے معاملات کہیں نہ کہیں فکس کر دیتا ہے۔ مجھے گاڑی پر وہاں لے جاتا ہے اور پھر گھر ڈراپ کر دیتا ہے۔ وہ بیک وقت دلالی کا کام کرتا ہے اور مجھے خود بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے عوض 300 روپیہ ماہانہ ادا کرتا ہے۔ اس طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی پاکیزگی مجروح کر کے مجھ سے گندے کام کرواتا ہے